ہیومن انوائرمنٹ بیسیکلی ایک انوائرمنٹ کا وہ کٹ ایگزیکٹلی سر. اچھا تو اس میں لڑکے اسی ہمارے بیچ کے تھے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. تو کافی اس زمانے میں کے ڈی اے واٹر ونگ بھی تھا اور ڈیولپمنٹ ونگ بھی تھا اور کافی بڑی آرگنائزیشن تھی. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی بننا. تو میں جو قیادت مظہر کے ایریے میں جو جھگیاں وغیرہ تھیں ان کو ہٹا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور جو ہم نے آپ کے ساتھ سلسلہ شروع کیا ہے پائنیئرز آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر فیلو اس نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی ہے، جناب محبوب الہی صاحب. ارلی 90s اور پھر کوئی 15-20 سال پہلے ڈائریکٹر جنرل رہے انوائرمنٹ کے، ساسب کے ڈائریکٹر جنرل رہے. تو آج ہم آپ کے ساتھ اس کی لائف سٹوری شیئر کرتے ہیں. سر ویلکم، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ سر ہماری کوشش ہے کہ جتنے پائنیئرز ہے جو فرسٹ جنریشن کے لوگ ہیں ان کی لائف سٹوری کو ریکارڈ کر لیں، اور ہم سٹارٹس یہ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کر لیں آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، آپ کا بچپن کہاں گزرا، کہاں سے آپ. میں بیسیکلی ایک چنوٹ آج کل ڈسٹرکٹ ہے، پہلے وہ تحصیل تھی. میں وہاں پیدا ہوا، ایف ایس سی تک وہیں تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، 4 سال وہاں لگے. سر کون سا ایئر تھا آپ کے جو انجینئرنگ میں؟ میں 70 میں پاس آؤٹ ہوں. اچھا 70 میں پاس آؤٹ ہوئے تھے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد انجینئرنگ کے بعد پہلی جاب مجھے ملی تھی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے میں. ٹھیک. تو ہم 2 لڑکے اسی ہمارے بیچ کے تھے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. ٹھیک. تو کافی اس زمانے میں کے ڈی اے واٹر ونگ بھی تھا اور ڈیولپمنٹ ونگ بھی تھا اور کافی بڑی آرگنائزیشن تھی. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی بننا. تو میں جو قیادت مظہر کے ایریے میں جو جھگیاں وغیرہ تھیں ان کو ہٹا کے تو کسی جگہ بسانا تھا. ری ایبلیٹیشن ڈائریکٹریٹ میں اسسٹنٹ ٹاؤن پلانر کے طور پہ وہاں اپوائنٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر سال ایک گزرا، پھر یہاں اسلام آباد ایک انٹرویو. کے ڈی اے میں آپ تقریباً 1 سال تک رہے؟ ہاں تقریباً. پھر اسلام آباد شفٹ ہوئے؟ اسلام آباد میں آیا، ایک انٹرویو دیا تو سی ڈی اے میں مجھے سلیکٹ کر لیا. اچھا. تو اس زمانے میں وہ اس سے یہ 2 گنا ریمونریشن جو ہے اچھا ٹھیک ہے، پیکیج اچھا تھا. پیکیج اچھا تھا. یہاں آ گیا 3 ساڑھے 4 سال یہاں میں نے گزارے سی ڈی اے پلاننگ ڈائریکٹریٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس زمانے میں اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو بھٹو جب آئے تھے تو انہوں نے نیا ایک مینیفیسٹو، سول سرونٹ ریفارمز اور پتہ نہیں ری آرگنائزیشن کئی کام کیے تھے. اس نے ایک منسٹری بنائی تھی، اس کا نام تھا منسٹری آف پریزیڈینشیل افیئر. اچھا. ٹاؤن پلاننگ اینڈ ایگرو منسٹری آف پریزیڈینشیل افیئر. اور جے رحیم اس کے منسٹر تھے. منسٹر اس میں جو شامل تھی وہ اٹانومی انرجی کمیشن، اچھا کئی ادارے جو ہیں پروڈکشن منسٹری کے وہ تھا، ٹاؤن پلاننگ اینڈ ایگروویل ڈپارٹمنٹ تھا، ایک ڈویژن تھا. تو مجھے وہاں جاب کرنے کا موقع ملا. وہ میں ایز اے ریجنل پلانر میں نے جوائن کیا. اس وقت ان کا ایگروویل پروگرام تھا یہ پیپل پارٹی کا یا زیڈ بھٹو کا. اس میں یہ تھا کہ جو سیٹلمنٹس ہیں جن میں گروتھ پوٹینشیل ہے ان کو ڈیولپ کیا جائے ایز اے ہیومن سیٹلمنٹ سینٹر، جہاں پہ ایگریکلچر والوں کو اپنے سروسز وغیرہ ملیں اور مارکیٹ اور منڈیاں وغیرہ ہوں جہاں وہ اپنا پروڈیوس لے کے جائیں. اچھا. تو میں نے وہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی تھی. ایک ٹیل تھی میں نے کیا تھا اس زمانے میں، ایک بفا. اچھا آزاد کشمیر میں 2-3 وہاں تھے، راولا کوٹ تھا اور اتھ مقام جگہ ہے. تو میں نے فیزیبلٹی اسٹڈی کی تھی. تو ہمارا کام جو ہوتا تھا، ایک ٹیم تھی، اس میں آرکیٹیکٹ ہوتے تھے، سول انجینئر ہوتے تھے، میں ہوتا تھا اور ایک اور لڑکا تھا کراچی کا. تو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے تھے اور وہاں سے گورنمنٹ سے فنڈ لے کے دینے ہوتے. لیکن وہ جو بھٹو کے دور ختم ہوا تو پھر یہ اس ری آرگنائزیشن شروع ہو گئی. تو ایک ڈویژن بنا، اس کا نام تھا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس.
اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، تین چیزیں۔ ورکس اگر آپ کو یاد ہوگا تو ورکس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جب مائیگرینٹ ادھر آئے تھے تو اس زمانے میں وہ ریہیبلیٹیشن منسٹری تھی، اور ورکس جو ہے وہ پبلک ورکس PWD کو ڈیل کرتے تھے۔ تو ہم جو ہمارا جو چارٹر تھا انوائرمنٹ اینڈ اربن افیئر ڈویژن کا، اس میں ریجنل پلانر تھا۔ یہ سر کس دور کی بات ہے جو اربن اینڈ ریجنل؟ سنا تو ہم نے تھا کہ جی اربن افیئر ڈویژن، انوائرمنٹ اینڈ اربن، تو انوائرمنٹ کی لفظ کا جو ہے نا یہ ایڈیشن کب ہوا ایکچولی؟ یہ انٹرسٹنگ ہے، اس زمانے میں 1972 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ہیومن انوائرمنٹ، بالکل ہوئی تھی، جہاں سے پورا اسٹاک ہوم کا جو وہ سویڈن میں ہوئی تھی، اور نصرت بھٹو جو تھی، مسز بھٹو، اس کو بھیجا گیا تھا ایز اے پاکستان ڈیلیگیٹ ٹو دیٹ کانفرنس۔ اچھا، یہ ہیومن انوائرمنٹ بیسیکلی ایک انوائرمنٹ کا وہ کٹ ایگزیکٹلی سے، اچھا، تو اس میں یہ ہوا۔ اچھا، 1976 میں ایک اور کانفرنس ہوتی ہے، وہ تھی یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ہیومن سیٹلمنٹ، ہیومن سیٹلمنٹ، جس کو بعد میں UN ہیبیٹاٹ بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اچھا، جاوید علی خان صاحب آج کل ادھر ہے، ہاں جاوید صاحب، وہ تو اس زمانے میں یہ ہماری منسٹری ڈیل زیادہ کرتی تھی۔ شروع میں ہم زیادہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ڈیل کرتے تھے، وہ تھوڑا بہت گورنمنٹ کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ انوائرمنٹ اینڈ اربن افیئر ڈویژن تو چلتا رہا، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورک کا حصہ، رفیع رضا ہمارے منسٹر تھے۔ تو اس زمانے میں میں نے اپلائی کیا تھا تو امریکہ میں اسکالرشپ کے لیے، تو وہ مجھے مل گیا اسکالرشپ، تو میں ہوائی چلا گیا تھا ہانولولو، تو وہاں میں نے MS۔ یہ سر کون سے ایئر تھا؟ یہ ہے 76 میں گیا تھا، 79 میں واپس، 79 میں آ گیا۔ اچھا، تو آپ کی ماسٹر اربن پلاننگ بھی تھی؟ ہاں، اربن ریجنل پلاننگ۔ اچھا، تو ماسٹر کے بعد دوبارہ آپ نے کہاں پہ واپس اپنی پوزیشن میں پہ آ گیا واپس اچھا یہاں، اور اس زمانے میں جب میں واپس آیا تو ہمارے پرانے پروفیسر تھے، وہ یہاں منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ ہمیں اکٹھے بیٹھتے تھے یونیورسٹی میں۔ تو اس میں مجھے ایک دن دیکھا، کہتے ہیں آپ میری منسٹری میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ چھوڑیں گے نہیں، تو آپ نے خود ہی کرنا ہوگا، آرڈر بھی کرانا ہوگا، ریلیو بھی کرانا ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کوشش کرتے رہے، اور میں پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز میں ایز ڈپٹی سیکرٹری ہو کے وہاں پوسٹ ہوا، وہاں میں تقریباً 7-8 سال رہا۔ اچھا، منسٹر پیٹرولیم میں، اور زیادہ تر ڈیل میں کرتا تھا آئل اینڈ گیس کمپنیز، جیسے سوئی نادرن ہے، سوئی سدرن ہے، PSO، پارکو، پتہ نہیں کوئی درجنوں کی کمپنیاں تھیں، تو ان کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ میرے پاس تھی، ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن اینڈ کوآرڈینیشن کے علاوہ۔ پھر درمیان میں اگر آپ بولنا چاہیں تو مطلب ہے کہ یہ اب پھر میں 2-3 دفعہ انہوں نے واپس کہا آؤ ہم آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اگر پروموٹ کرنا ہے تو پہلے کر دیں۔ آپ کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تو اربن افیئر ڈویژن تھا، انوائرمنٹ اینڈ اربن افیئر، اور وہاں سے آپ ڈپوٹیشن پہ تھے، ٹرانسفر پہ تھے؟ وہ میں پیٹرولیم میں جو گیا تھا وہ سیکشن 10 آف سول سروس۔ اچھا، سیکشن 10 پہ بتایا تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو 90 ہے اس زمانے میں، پھر 90 کے بعد جو ہے نا ایکچولی میں واپس آ گیا، اور پھر آپ واپس کس ایئر میں آ گئے؟ میں 1991 میں واپس آئے، ٹھیک۔ تو پھر منسٹری میں آپ کس پوزیشن پہ تھے؟ میں آتے ہی مجھے پروموٹ کر دیا انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر۔ تو ڈائریکٹر جنرل آپ 1991 سے رہے؟ ہاں، اور پھر کافی عرصہ رہے؟ میں مطلب ہے کہ اس میں پھر اس زمانے میں نا یہ 90 کا جو دور تھا نا، یہ جو پرانی کانفرنسز دو میں نے بالکل سر، میں اس کی طرف آتا ہوں تفصیل سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ایسی پوزیشن پہ تھے 91 میں ایز اے ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹ، اور جہاں پہ ریو ڈی جنیرو کا جو کانفرنس ہوا تھا اسی سے پورا ایک ایجنڈا آ گیا ارتھ سمٹ سے۔ مطلب ہے کہ وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو ہماری دو پرانی کانفرنسز تھی نا، ان کی جو ہے
نیشنل ایکشن کا دور شروع ہو گیا تھا، اور پہلا وہ ہوا تھا ریو کانفرنس آپ 1992 نے میں. اٹینڈ کی تھی سر ریو کانفرنس؟ میں نہیں گیا آپ تھا، نہیں لیکن گئے تھے؟ ہمارے سیکرٹری صاحب گئے تھے، منسٹر صاحب گئے تھے، کافی بڑا ڈیلیگیشن گیا کون تھے سر اس وقت منسٹر اور سیکرٹری صاحبان؟ نام یاد ہے؟ منسٹر ہمارے تھے انور سیف اللہ صاحب. اچھا، انور سیف اللہ صاحب اچھا، تھے. سیکرٹری تھے ہمارے ذوالفقار علی قریشی، پولیس سروس کے آدمی تھے. ہاں بالکل. اچھا، اس کے بعد امتیاز احمد صاحبزادہ صاحب صاحب تھے. ٹھیک ٹھیک. جب وہ گئے تو اس کے بعد سلمان فاروقی صاحب سیکرٹری ہوئے. بالکل، سلمان فاروقی. اور یہ جو صاحبزادہ صاحب ہے اس کے دور میں تو میں بھی پی اے میں آیا تھا. ہاں ہاں، اب میٹنگ وغیرہ میں آتے تھے. اس زمانے میں ہمارے ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن اور ریسورس کنزرویشن اس کی وجہ سے کافی میسیو ایکسپینشن ہوئی منسٹری میں. چلیے سر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا.